صدقہ کی فضیلت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا نے 3 روٹیاں صدقہ کیں۔ اللہ نے اسے اس کا بدلہ یوں دیا کہ جب وہ آٹا گوندنے بیٹھی تو ہوا آٹا اڑا کے لے گئی۔ اس بڑھیا نے حضرت داؤد علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ نے اللہ سے پوچھا تو پھر اللہ نے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ عصری معاشروں میں بسنے والے لوگ مختلف طرح کے معاشی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، جہاں پر کتاب و سنت نے ان مسائل کا حل کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت تدابیر کو بیان کیا ہے، جن میں سے ایک اہم تدبیر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز تو وہ عوض دیتا ہے اس کا، یعنی اور دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن چھپا کر اور اعلانیہ طور پر، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اس کے برعکس اپنے مال کو نہ خرچ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون کی آیت نمبر 123 میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے یوم جزا کو؟ تو یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو اور ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں جہنم میں لے کر جانے والے گناہوں میں نماز کی عدم ادائیگی کے بعد مساکین کو کھانا نہ کھلانے کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اسی حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو وعید سنا دے انہیں دردناک عذاب کی، جس دن تپایا جائے گا اس کو جہنم کی آگ میں، پھر داغا جائے گا ان سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو۔ اسی طرح احادیث سے بھی صدقے کے متعلق بہت سی باتیں واضح ہوتی ہیں، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ جہنم سے دوری کا سبب۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ قیامت کے دن سائے کا ملنا۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرے، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا۔ تیسرا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ چوتھے، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد صرف اللہ کی محبت ہے۔ 5واں، وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 6واں، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ 7واں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حلال مال سے کیے گئے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ معمولی صدقے کا سبب آگ سے بچاؤ۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص آئے، ایک فقر و فاقہ کی شکایت کے لیے اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور رہا فقر و فاقہ، تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت میں کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے، پھر اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا
اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں بھیجا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر بائیں ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ بس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو۔ اگر یہ بھی میسر نہ آ سکے تو اچھی بات ہی منہ سے نکال لو، محنت مزدوری کر کے صدقہ کرنا۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو صحابہ میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے تھے۔ اس طرح ایک مد غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے تھے جسے صدقہ کر دیتے۔ تو نگری کی امید اور غربت کی خوف کے دوران صدقہ کرنا۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو۔ تمہیں ایک طرف تو فقیرے کا ڈر ہو اور دوسری طرف مال دار بننے کی تمنا اور امید ہو۔ اس صدقہ خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت کو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ امہات المومنین میں سے زیادہ صدقہ کرنے والی کی فضیلت۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ عنہ کا سب سے لمبا ہاتھ نکلا۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی تھی۔ اور زینب رضی اللہ عنہ ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملی۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ غیر مستحق کو صدقہ جانے کے باوجود صدقے کا قبول ہو جانا۔ بسا اوقات انسان اچھی نیت سے صدقہ کرتا ہے لیکن صدقہ غیر مستحق کو چلا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو اس حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج رات دینا ہے، چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے، آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک فاحشہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں نے چرچا شروع کر دیا کہ آج رات کسی نے فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا۔ اچھا، آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں گا۔ چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، ہم تیرے ہی لیے ہے، میں اپنا صدقہ لا علمی سے چور، فاحشہ اور مالدار کو دے آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے۔ اسی طرح فاحشہ کو صدقے کا مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں صدقہ پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عبرت ہو اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجیے تاکہ آپ انہیں اس کے ذریعے پاک کریں اور بابرکت فرمائیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اسے اللہ کے پاس یہی بہتر اور اس کا اجر بڑا پاؤ گے، یعنی کہ اس کا ثواب قیامت میں اس سے افضل پاؤ گے جو تم نے دیا، اور اس سے اجر میں اس سے زیادہ پاؤ جو تم نے پیچھے چھوڑا اور آگے نہ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ خطا کو مٹا دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، اور ایک نیکی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو، اور یہ کہ تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صدقہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نہ 2 گنا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک پڑھی جس کا ترجمہ ہے، کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے بس وہ 2 گنا کر دے اس کو اس کے واسطے بہت 2 گنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر کو پوشیدہ دینا اور کم مال والے کا کوشش سے خرچ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جب بندے کو صبح اٹھتے ہی تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ مال نہ خرچ کرنے والے بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بندے کے مقام کو عفو و درگزر کرنے کی وجہ سے بلند کرتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی میں سے 1 کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اسے بڑھاتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی، اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں راہ خدا میں دی اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی، اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کے لے گئی۔ وہ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا، تم نے اس کا آٹا کیوں اڑایا؟ ہوا نے عرض کی، ہوا کے فرشتے سے پوچھئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا، خدا سے پوچھئے۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا، اے داؤد، سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے اور ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کیا اور سلامتی سے کنارے تک پہنچ گئے۔ اے داؤد علیہ السلام، ان کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا تیسرا حصہ اس بڑھیا کو دلاؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کی 3 روٹیوں کا صدقے کے برابر ہے۔ حضرت اکرم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی، اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ تو عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا، اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ وہ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور پھر اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے، اسے شہر سے بھی نکال دیا۔ اس عورت کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا جسے اس نے اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی، پاس ہی دریا تھا، اس نے سوچا پانی پی لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس رکی اور جھک کر اس نے پانی پینے لگی۔ جو ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی، اس کے کندھے پر سوار شیرخوار بچہ پانی میں گر گیا اور دریا اسے اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے پریشانی کے عالم میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا دودھ پیتا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہے جن کی مدد سے میں اسے نکال سکوں۔ عورت کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک نوجوان دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل آیا۔ عورت اپنے لخت جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی، اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے نیک بندو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، کیا تو نے ہمیں پہچانا نہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں
جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی، جن کی وجہ سے تو مصیبت میں مبتلا ہوئی، اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات بھی مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت اور سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا، بری موت سے بچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے والا مرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے، نہ ہی وہ شخص کسی ایسی بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کے دلدل میں پھنس جائے۔ حاصل یہ کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا مال اور زر خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی ابدی سعادت سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔